اسے اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دیتا ہے اتنا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں اس پوری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو ہمیں اپنے دل کے اندر خوف خدا، خشیت الہی یہ چیز لانی چاہیے۔ جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا نا پھر کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، پھر نہ ہمیں عبادت میں لطف آئے گا، نہ ہمیں مسجد کے تقدس کا پتہ ہوگا، نہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کا پتہ ہوگا، نہ چھوٹوں پر شفقت کرنے کا پتہ ہوگا، نہ اپنے والدین کا ادب احترام کرنے کا پتہ ہوگا، نہ ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پتہ ہوگا۔ یہ پتہ تب ہوگا جب ہمارے دل میں خشیت الہی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے کی اور ہمارے دل میں خشیت الہی پیدا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کتنا حیا، اتنا اللہ تعالیٰ سے خوف اور حیا کرتے تھے۔ آپ جو ہے نا باہر جب جاتے پورے لباس پہن کر، جب گھر میں آئے نا تو آپ غسل خانے میں جانے لگے تو زوجہ سے کہا کہ مجھے تہمت دیجیے، میں تہمت باندھ کر جاؤں۔ فرمایا کہ آپ غسل خانے میں جا رہے ہیں، باہر تو ٹھیک ہے بندے ہوتے ہیں وہاں پر تو آپ لباس پہنتے ہیں، لیکن غسل خانے میں جا رہے ہیں، غسل خانے میں ضرورت تو نہیں ہے تہمت باندھنے کی۔ اور میں نہیں، جب میں باہر جاتا ہوں تو مخلوق سے مجھے حیا آتی ہے، اور جب میں اندر جاتا ہوں غسل خانے میں تو مجھے خالق سے حیا آتی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ تقویٰ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بیوہ یعنی ایک یتیم لڑکی جو جوان تھی، اب وہ گھر میں فاقے کی یہ حالت تھی کہ 2-4 بکریاں تھی دودھ کی، 2-4 بکریوں کو دودھ جو ہے وہ جمع کر کے کچھ نوش فرماتے تھے، کچھ ان کو بیچ کر جو ہے نا گھر کے دوسرے جو کام ہے وہ کرتے تھے۔ اچھا ایک دن ایسا ہوا، سحری کا وقت تھا، اب ماں تو یہی کہتی ہے نا اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا اچھا رشتہ کر لوں، میں اپنے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، ماں کا دل تو نرم ہوتا ہے۔ اچھا اس کی ماں کہنے لگی دیکھو جب سے تمہارے والد کا انتقال ہوا ہے ہمارے